سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے اور اویئرنیس دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم یہ جو سیریز ہے ہماری، یہ ماں اور بچے کے بارے میں ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران جو کچھ مسائل آتے ہیں یا جس طرح سے آپ اپنے آپ کو صحیح رکھ سکتی ہیں وہ بتایا۔ پھر بچے کی پیدائش، اور اب جو ہے ہم بچے کی نشو و نما کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ معمول کے مطابق جو نشو و نما ہوتی ہے اس پہ آپ خود بھی چیک رکھ سکتے ہیں اور خود بھی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہے نا اپنی عمر کے مطابق، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ مہینوں اور سالوں اور دنوں کے حساب سے کس طرح سے صحیح اپنے آپ کو صحیح گروتھ ہو رہی ہے ان کی یا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، بجائے اس کی کہ دوڑ کے آپ جائیں ہاسپٹل اور وہاں سے بچے کو اور کوئی پرابلم لگا کے لیں۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 15 ماہ کی عمر میں بچے کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر وہ 3-4 لفظوں پر مشتمل جملے بولنے لگتا ہے۔ 2 سال کی عمر میں تقریباً پورے جملے بول لیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ 18 ماہ کی عمر تک بھی بولنے کا آغاز نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کے کانوں میں کوئی نقص ہو، زبان میں یا نرخرے میں کوئی خرابی ہو۔ اس صورت میں کسی معالج سے ضرور مشورہ کیجیے اور ممکنہ علاج پر توجہ ضرور دیجیے۔ پھر یہ ہے کہ 3 ماہ کا بچہ چیزیں پکڑنے یا اپنی گرفت مضبوط رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے جب کھلونا پکڑ لیتے ہیں اور اتنی سختی سے وہ پکڑتے ہیں کہ آپ ان سے لینا بھی چاہیں تو وہ آپ کو نہیں دیتے، بہت ہی مضبوطی سے۔ تو آپ خوش ہوئیے اس بات پہ، کیونکہ بچہ جو ہے نا اس کی گرپ اچھی ہو گئی اور طاقت آ گئی ہے اس کے اندر۔ بتدریج بچے کھلونوں کے ساتھ اور خاص طور پر شوخ رنگ کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بچہ 1 سال یا 1.5 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ نامانوس چیزوں کو چھو کر، ٹٹول کر، انہیں پھینک کر یا خاص طور سے منہ میں ڈال کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز بچہ منہ میں ڈال، اس کا ٹیسٹ کر کے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس مرحلے پر بچوں سے ایسی چیزیں دور رکھی جائیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزید کچھ بڑا ہونے پر اس کی دلچسپیوں کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھر سے باہر جانے کو پسند کرتا ہے۔ اب والدین کو چاہیے کہ وہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے بچے کو باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جایا کریں۔ ایک اور مرحلہ آتا ہے، وہ 6 ماہ کی عمر کے قریب بچے کے دانت نکلنا یعنی اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دانت تو ہوتے ہیں لیکن وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو دودھ کے دانت کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر والدین کو بچوں کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ دانت نکلنے کا ایک عام سا اندازہ یہ ہے کہ پہلا دانت یا نیچے کے سامنے کے 2 دانت 6 سے 8 ماہ کی عمر کے دوران جو ہے وہ نکلتے ہیں یا یعنی کہ نمودار ہوتے ہیں۔ 8 سے 9 مہینے کے دوران اوپر والے 4 دانت نکل آتے ہیں۔ 8ویں سے 10ویں مہینے کے درمیان بقایا 2 دانت نکل جاتے ہیں۔ 12 سے یعنی 1 سال سے 1.5 سال یا 16 ماہ کے دوران دائیں بائیں داڑھوں کے دانت نکل آتے ہیں۔ اب سامنے اور داڑھ کے درمیان کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخری داڑھ سوائے عقل داڑھ کے دونوں طرف اوپر نیچے کے جبڑوں میں 24 سے 30 ماہ کے دوران نکل آتے ہیں۔ یعنی جب آپ کا بچہ تقریباً 2.25 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سوائے عقل داڑھ کے باقی سب وزڈم ٹوتھ جس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سارے نکل آتے ہیں دانت اس کے۔ مذکورہ تمام دانتوں کے نکلنے کا عرصہ لازمی طور پر یہی نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اس کمی بیشی میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ یہ بچے کی نشو و نما میں کسی قسم کی رکاوٹ کی علامت ہوتے ہیں۔
آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے کہ آپ کی دوست کے بچے نے تو اتنے سارے دانت نکال دیے، ہمارے بچے نے نہیں نکالے. تو بچے کی غذا کا خیال رکھیے، اس کی صحت کا خیال رکھیے، آپ کا بچہ بھی بہت جلد جو ہے سارے دانت نکال لے گا. بچے کو تندرستی اور خوش و خرم نشو و نما پر نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال ضرور رکھے کہ وہ باقاعدگی اور نظم و ضبط کا عادی ہو. اس کی مختلف سرگرمیوں کے اوقات کار طے کریں، ان کے مطابق بچے کو روزمرہ زندگی کا عادی بنائیں. اس طرح وہ اپنی شخصیت میں ہم آہنگی اور استحکام پیدا کرنے میں کامیاب رہے گا. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کسی خوف و خطر کے بغیر از خود آسانی سے کیا کرتا ہے، اور اس کے لیے روزمرہ کا معمول مرتب کریں. دیکھیں بچے بڑی اچھے طریقے سے اور بڑی آسانی سے وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو مثلا آپ کوئی ماں ہیں وہ بچے کو 10 o'clock پہ یعنی 10 بجے دن کو سلاتی ہیں، اور 1-2 دن انہیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد بچہ ہمیشہ 10 بجے سو جایا کرے گا، اور اس کے دوران آپ اپنا کام سکون و اطمینان سے کر لیں گی. اسی طرح اگر آپ نے بچے کے نہلانے کے ٹائم جو ہے وہ صبح 9 بجے رکھا ہے یا 8 بجے رکھا ہے، اول تو بچہ نہا کے بہت آرام سے سوتا ہے، یا اگر آپ دوپہر میں آرام سے خود بھی سونا چاہتی ہیں، آرام کرنا چاہتی ہیں، تو بچے کو آپ 1 بجے سلا دیں، نہلا دیں، اور بچہ جو ہے نا سو جائے گا آرام سے. تو اگر آپ اس کے معمول کے مطابق سارے کام کریں گے نا تو وہ اتنا عادی اس کا ہو جائے گا، پھر آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. اور اس کو آپ کر کے دیکھیے، یہ نہیں کہ جب دل چاہے سلائیں، جب دل چاہے اٹھائیں، جب دل چاہے فیٹ کرائیں. جو آپ کا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے، اور یہ اس کے ساری زندگی میں بہت کامیاب زندگی وہ گزارے گا، اور کامیابی کے ساتھ اپنی لائف جو ہے نا بہتر سے بہتر کرتا چلا جائے گا.